السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے اوکتائی نے کراچا کو اپنے ہی بادشاہ اور اپنے ہی اہل شہر سے ایسی شرمناک غداری کرنے پر شدید لان تان کی اور سخت برا بلا کہا۔ اس کے بعد اس نے جلادوں کو فوراً اس کی گردن اڑا دینے کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا، جو شخص اپنے محسن اور اپنے ہم وطنوں سے ایسی غداری کر سکتا ہے وہ کل کو اپنے مفاد کے لیے ہمارے ساتھ بھی غداری کرنے سے کبھی نہیں ہچکچائے گا۔ دوسری طرف جب سالار عین الحق کو کراچا کی غداری کا علم ہوا تو مورخین لکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس 20,000 کے لشکر کے ساتھ جو ابھی تک اس کی زیر کمان محفوظ تھا شہر کے اندرونی قلعے میں قلعہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد اس مجاہد اسلام کا یہ معمول بن گیا کہ وہ ہر رات اندھیرا ہوتے ہی موقع پا کر قلعے کے خفیہ راستوں سے باہر نکلتا اور منگول کیمپوں پر بے خبری میں قیامت خیز شب خون مارتا۔ وہ شدید مار داڑ اور تباہی مچاتا ہوا دوبارہ بحفاظت قلعے میں واپس گھس جاتا۔ اس طرح اس نے مسلسل شب خون کے ذریعے ان گنت منگولوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خونی اور اعصاب شکن سلسلہ مسلسل 1 ماہ تک جاری رہا۔ اس معرکہ آرائی میں دونوں اطراف کے لشکریوں کی تعداد روز بروز کم ہوتی چلی گئی، لیکن دونوں میں بنیادی فرق یہ تھا کہ منگولوں کو عقب سے مسلسل تازہ دم کمک اور نیا راشن پہنچ رہا تھا، جبکہ سالار عین الحق کو قلعے میں محصور ہونے کی وجہ سے ایسی کوئی سہولت میسر نہیں تھی۔ لڑتے لڑتے آخرکار ایسا وقت بھی آیا کہ عین الحق کے پاس صرف 2 لشکری باقی رہ گئے، لیکن اس شیردل سالار کی جرأت اور شجاعت میں پھر بھی کوئی فرق نہ آیا۔ جب وہ آخری 2 لشکری بھی زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے تو قلعے میں موجود مسلمان عورتوں نے آگے بڑھ کر اس کے ارد گرد ایک مضبوط گھیرا ڈال دیا تاکہ منگول لشکری اس تک نہ پہنچ سکیں اور اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ آخرکار عین الحق کو زخموں سے نڈھال حالت میں زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اسے فتح کے غرور میں ڈوبے چنگیز خان کے بیٹے اوکتائی کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے بغیر کسی تاخیر کے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد فاتح منگولوں کے حکم پر اطرار شہر کی فصیلوں کو ڈھا دیا گیا اور اس تاریخی شہر کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے ڈیر بنا دیا گیا۔ دوسری طرف چنگیز خان اپنی عظیم الشان لشکر کے ساتھ جس وقت بخارا شہر پر حملہ کرنے کے لیے باقاعدہ کوچ کی حالت میں تھا، بالکل اسی اثنا سالار کراچا اور اولون اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ اس کے پاس پہنچے۔ چنگیز خان کو ان کی دردناک شکست کی خبر پہلے ہی جاسوسوں کے ذریعے مل چکی تھی، چنانچہ دونوں کو جب شدید خوف کے عالم میں چنگیز خان کے سامنے پیش کیا گیا تب چنگیز خان نے غصے میں کراچا کو مخاطب کرنے کی بجائے اولون کی طرف غضبناک نگاہیں گھمائی اور مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اولون، جس مسلمان دشمن سے تمہارا ٹکراؤ ہوا تھا کیا وہ لشکر تعداد اور ہتھیاروں میں تم سے زیادہ تھا؟ اولون نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی اور سہمے ہوئے انداز میں کہنے لگی، خان اعظم، تعداد کے لحاظ سے وہ ہم سے زیادہ نہیں تھے، لیکن ان کا سالار ایسا جان باز جنگجو تھا کہ وہ ہم پر پوری طرح غالب رہا۔ چنگیز خان نے غور سے اولون کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس سالار کا اصل نام کیا ہے؟ سہمے سہمے لہجے اور کانپتی آواز میں اولون نے جواب دیا، اس کا نام نظام الدین ہے، وہی نظام الدین جس کی تلاش میں صحراؤں میں نکلی تھی۔ یہاں اولون نے چنگیز خان کی ہیبت اور سزا کے خوف سے دانستہ طور پر ایک بڑا جھوٹ بولا تھا۔ اس نے سالار کوشان خان کا اصل نام ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ صرف نظام الدین کا نام لے کر پورے معاملے کو دانستہ طور پر ٹالنے اور حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اولون جب یہ کہہ کر خاموش ہوئی تب کچھ دیر کے لیے چنگیز خان گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ اولون کو اپنے تلخ لہجے میں مخاطب کیا اور کہنے لگا، اولون، میں یہ سارے سوال اور تفتیش تم سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کراچا تو جنگ میں شکست کھاتے ہی دم دبا کر بھاگ نکلا تھا، جبکہ تمہیں دشمن نے گرفتار کر لیا تھا، لہٰذا تم اس مارکے اور دشمن کے حالات کے بارے میں میرے سوالوں کے جوابات اس بزدل سے زیادہ بہتر طور پر دے سکتی ہو۔ اچھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ نظام الدین عسکری صلاحیتوں، حرب و ضرب اور جنگی تدبیر کے لحاظ سے اس کوشان خان سے بھی اعلیٰ قابلیت رکھتا ہے جو کبھی ہمارے مسکن میں گیا تھا، جس نے تیغزنی کے مقابلے میں کراچا کو بدترین شکست سے دوچار کیا تھا، وہی جس کے متعلق مجھ سے دعویٰ کیا تھا کہ تم اسے ہر قیمت پر تلاش کرو گی؟ اس چپتے سوال پر اولون نے لمحہ بھر کے لیے کچھ سوچا، پھر اپنے چہرے کے تاثرات
تاثرات کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، خان اعظم کوشان خان نہ تو سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے لشکر میں شامل ہے، نہ وہ کسی لشکر کا سربراہ ہے اور نہ ہی کوئی کماندار ہے۔ جہاں تک اس نظام الدین کا تعلق ہے تو وہ سلطان علاؤدین کے چوٹی کے سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے، جو حرب و ضرب اور جنگ و جدل کا بے پناہ وسیع تجربہ رکھتا ہے اور شمشیر زنی کی اعلیٰ مہارت میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس نے عجیب اور حیران کن تدبیر کے ذریعے مجھے گرفتار کیا، لیکن گرفتاری کے بعد اس نے میری کوئی دل شکنی نہیں کی، بلکہ میری عزت کی اور مجھے احترام سے رکھا۔ میرے ساتھ جو منگول لشکری گرفتار ہوئے تھے ان میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق تائجود قبیلے سے تھا اور ان میں براغا خان بھی شامل تھا۔ چنانچہ نظام الدین نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے ساتھ اسیر ہونے والے تائجود قبیلے کے تمام لوگوں کو معاف کر کے رہا کر دیا۔ اس کے قید خانے سے نکل کر ہم واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں کراچا اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ ہمیں ملا اور ہم آپ کے اس کیمپ کی طرف چلے آئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ چنگیز خان اپنے ہاتھوں سے داڑھی کو سہلاتا ہوا کچھ سوچتا رہا، پھر اپنے صفاق لہجے میں کہنے لگا، یہ نظام الدین آخر کب تک ہمارے ہاتھوں سے بچا رہے گا؟ ایک نہ ایک روز تو ہم نے اس کا سراغ لگا کر اس کی گردن دڑ سے الگ کرنا ہی ہے۔ بہرحال اب تم لوگ چند روز آرام کر کے تھکاوٹ دور کرو اور سستا لو، اس کے بعد تمہیں ایک بار پھر تازہ دم لشکر مہیا کیا جائے گا اور اس لشکر کے ساتھ نظام الدین کو گرفتار کر کے میرے سامنے لانے کی کوشش کرو۔ اولون اور کراچا نے خان اعظم کے اس حکم کے سامنے خاموشی سے سر جھکا کر اتفاق کیا۔ اس کے بعد وہ چنگیز خان کے سفر میں اس کے ساتھ ہی مقیم رہے۔ دوسری طرف چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ساتھ برق رفتاری سے بخارا شہر کا رخ کر لیا تھا۔ اترار شہر سے روانگی کے بعد نظام الدین نے سلطان علاؤدین کے مرکزی لشکر کا رخ کیا۔ سلطان علاؤدین اس وقت بقول مورخین ستانہ شہر کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ نظام الدین اور آرد زوزنی جب سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلطان نے اترار شہر میں ان کی بے مثال بہادری و جرأت مندی اور دشمن کو مسلسل 5 ماہ تک شہر کے قریب نہ آنے دینے پر ان کے جذبے کو سراہا، شاباش دی اور بیش قیمت انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ اس کے بعد سلطان گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر نظام الدین اور آرد زوزنی کی طرف امید بری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تم دونوں کو اترار شہر سے اس لیے واپس بلایا ہے، مخبروں نے خبر دی ہے کہ چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند اور بخارا کا رخ کیے ہوئے ہے اور بخارا پر حملے کے بعد وہ سمرقند پر اپنا قبضہ جمانا چاہے گا، لہٰذا تم دونوں تاخیر کیے بغیر سمرقند کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ مجھے پوری امید ہے کہ بخارا کے لوگ اپنا دفاع بھرپور طریقے سے کریں گے اور اگر بخارا کو نظر انداز کر کے چنگیز خان سمرقند کی طرف بڑھتا ہے تو نظام الدین اور آرد زوزنی تم دونوں سمرقند کے حاکم قلعہ دار الب خان کے ساتھ مل کر شہر کا بھرپور دفاع کرو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ سمرقند کے لیے نکلنے سے پہلے تم لوگ چند روز اس پڑاؤ میں قیام کر کے اپنی تھکاوٹ دور کر کے سستا لو، اس کے بعد پورے عزم کے ساتھ سمرقند کا رخ کرنا۔ دونوں نے سلطان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، لیکن اس موقع پر انہوں نے منت کے انداز میں ایک بار پھر سلطان کو سمجھاتے ہوئے عرض کیا کہ اگر وہ پورے لشکر کو ایک ساتھ لے کر چنگیز خان کا راستہ روک لے تو سلطان کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ وہ منگولوں کو نہ صرف شکست دے کر بھگا دیں گے بلکہ انہوں نے ہمارے علاقوں کا جو نقصان کیا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان ہم ان کے اپنے مسکن میں پہنچائیں گے۔ مگر صد افسوس سلطان علاؤدین خوارزم شاہ اس وقت تک جاہل نجومیوں کی جھوٹی پیشن گوئیوں کے سحر میں جکڑا جا چکا تھا اور ان پر اندھا بھروسہ کرتا تھا۔ وہ ہر بار سلطان کو یہی پٹی پڑھاتے کہ اس وقت سلطان کے ستارے گردش میں ہیں، لہٰذا ان حالات میں سلطان کو کسی بھی صورت چنگیز خان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ نظام الدین اور آرد زوزنی شدید مایوسی کے عالم میں وہاں سے اٹھے اور اپنے خیموں کی طرف لوٹ گئے۔ سلطان کے لشکر میں 2 روز قیام کر کے تھکن مٹانے کے بعد وہ دونوں ایک لشکر کے ساتھ تیزی سے سمرقند کی طرف کوچ کر گئے۔ چنگیز خان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے تائجود قبیلے کا سردار براغا خان اپنے گھوڑے کو اولون کے گھوڑے کے قریب لے آیا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر اولون سمجھ گئی کہ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے بھی اپنے گھوڑے کی باگ ڈھیلی کی اور براغا خان کے قریب ہو گئی۔ براغا خان سرگوشی کے انداز میں اولون سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اولون میری بہن تمہارے سلسلے میں مجھ سے ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے تمہاری بابت کوشان خان پر ایک راز ظاہر کر دیا ہے اور اب مجھے شدید پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو، لیکن جو کچھ بھی میں نے کہا اپنے ذاتی اندازے کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کہا تھا۔
کوشان خان کا نام سنتے ہی اولون بے اختیار چونک اٹھی۔ پھر اس نے تذبذب کے عالم میں براقہ خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میرے متعلق آپ نے کوشان خان سے آخر کیا کہا ہے؟ جواب میں براقہ خان نے ایک دو بار اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور پشیمانی سے کہنے لگا، میری بہن کوشان خان کی مجھ پر بڑی مہربانی ہے، اس نے مجھے دوسری بار نئی زندگی بخشی ہے۔ پہلی بار جب میں چنگیز خان کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اس کا قیدی بن چکا تھا، دوسری بار جب میں کراچا کے ساتھ اس کے نائب کے طور پر کام کر رہا تھا اور مجھے کوشان خان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس نے مجھ سے ملاقات کی اور صاف دل سے معاف کر دیا۔ بس اسی ملاقات کے دوران میری بہن میں نے تمہاری بابت ایک انکشاف اس پر کر دیا تھا، اور وہ انکشاف یہ تھا کہ یہاں تک پہنچ کر براقہ خان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تو اولون نے شدید بے چینی کی حالت میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میرے متعلق تم نے کیا انکشاف کیا تھا؟ براقہ خان نے گہری سانس لی اور مدھم آواز میں کہنے لگا، میری بہن تمہارے ساتھ سفر کے دوران میں نے کچھ باتیں محسوس کی تھیں اور انہی اندازوں کی بنا پر میں نے کوشان خان سے کہہ دیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اولون تمہاری طرف مائل ہے اور تمہیں پسند کرتی ہے۔ میری بہن میری اس بات کا برا نہ ماننا، میں نے یہ سب صرف اپنے اندازے کی بنیاد پر ہی کہا تھا۔ براقہ خان کے یہ الفاظ سن کر اولون کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، براقہ خان میرے بھائی، میں سمجھتی ہوں کہ تم نے کچھ غلط نہیں کہا۔ کوشان خان کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس کی طرف مائل ہو سکتی ہے، اور یہی حال میرا بھی ہے۔ اس لیے اگر تم نے اس پر یہ انکشاف کر دیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے اور کسی حد تک میرا کام بھی آسان کر دیا ہے۔ اولون کا مثبت جواب سن کر براقہ خان بہت خوش ہوا۔ پھر اولون نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، چنگیز خان سے میری بات ہوئی ہے، وہ ایک بار پھر ہمیں ایک لشکر دے کر نظام الدین کو پکڑنے، اس کا خاتمہ کرنے یا اسے قید کرنے کے لیے روانہ کرنے والا ہے۔ براقہ خان، اب چونکہ کوشان خان کے معاملے میں تم میرے رازدار بن چکے ہو، لہٰذا میں اپنے چچا زاد بھائی کراچا کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گی۔ میں خانِ اعظم سے گزارش کروں گی کہ جو لشکر نظام الدین سے انتقام لینے کے لیے میرے حوالے کیا جائے، اس میں کراچا کی بجائے براقہ خان کو شامل کیا جائے، کیونکہ براقہ خان دشمن سے نمٹنے کا زیادہ تجربہ رکھتا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ خانِ اعظم میری بات ضرور مان لیں گے۔ براقہ خان نے اس تجویز پر اولون کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے کی باگ دائیں جانب موڑی اور اولون سے فاصلہ رکھتے ہوئے خاموشی سے آگے بڑھنے لگا۔ دوسری طرف سمرقند کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے راستے میں چنگیز خان نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کیا۔ اس لشکر کی کمان اس نے اپنے 3 تجربہ کار سرداروں الک خان، اسکتو خان اور تکائی کے سپرد کی اور انہیں مسلمانوں کے اہم شہروں بناکت اور خجن پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ چنانچہ چنگیز خان کے تینوں سالار سب سے پہلے بناکت شہر کی طرف بڑھے۔ بناکت میں اس وقت سلطان علاؤالدین کی جانب سے جو حاکم مقرر تھا اس کا نام التاکو تھا۔ جب اسے منگول لشکر کی بناکت پر پیش قدمی کی خبر ملی تو اس نے فوراً شہر کے تمام دروازے بند کروا دیے اور شہر میں محصور ہو کر دفاعی پوزیشن لے لی۔ منگولوں نے پہنچتے ہی شہر کا محاصرہ کر لیا اور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ 3 دنوں تک التاکو بڑی جرات اور دلیری کے ساتھ منگولوں کا راستہ روکتا رہا اور ان پر جوابی حملے کرتے ہوئے ان کے کئی لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن چوتھے روز وہ شدید دباؤ کے باعث ہمت ہار بیٹھا، اپنی شکست تسلیم کر لی اور منگولوں کے آگے شہر کے دروازے کھول دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ منگول فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو گئے۔ عام شہریوں کا بے دردی سے قتل عام کیا گیا اور جتنے بھی نوجوان لڑنے کے قابل تھے انہیں زبردستی اپنے لشکر میں شامل کر لیا تاکہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں سے ان کا سامنا ہو تو لڑنے مرنے کے لیے انہی مسلمان قیدیوں کو آگے ڈال بنا کر کھڑا کیا جائے۔ چنانچہ یہ بدقسمت مجبوراً اپنے ہی بھائیوں کے خلاف لڑتے اور منگول ایک طرف کھڑے ہو کر اس تماشے کا لطف اٹھایا کرتے تھے۔ بناکت کو فتح کرنے کے بعد منگولوں کے وہ تینوں سردار الک خان، اسکتو خان اور تکائی اب مسلمانوں کے دوسرے بڑے شہر خجن کی طرف بڑھے۔ خجن کے حاکم کا نام تیمور ملک تھا، جو بے حد بہادر، جرأت مند اور ایک انتہائی تجربہ کار سالار تھا۔ اس نے دریائے آمو کے اس مقام پر جہاں دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ تعمیر کر رکھا تھا۔ جب اسے منگولوں کی یلغار اور چڑھائی کا علم ہوا تو وہ اپنے 1000 ان جان بازوں کے ساتھ جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے اس قلعے میں منتقل ہو کر مورچہ بند ہو گیا۔ منگولوں نے 2-4 دن تک منجنیکوں سے قلعے
قلعے پر سنگباری کا سلسلہ جاری رکھا، مگر قلعہ اس قدر مضبوط تھا کہ منگولوں کی تمام تدبیریں ناکام ثابت ہوئیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خجن ایک آباد اور اچھا خاصا بڑا شہر تھا۔ اہل شہر تو منگولوں کے رحم و کرم پر تھے ہی، لیکن قرب و جوار سے بھی کافی تعداد میں پناہ گزین وہاں جمع ہو چکے تھے۔ منگولوں نے ان تمام لوگوں کو بیگار میں پکڑ لیا اور انہیں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر کے منگول سپاہیوں کی نگرانی میں قریبی پہاڑیوں سے پتھر ڈھونے پر لگا دیا۔ ان پتھروں کو دریا میں ڈال کر اس کے پانی کو روکنے اور بہاؤ کا رخ قلعے کی طرف موڑنے کی کوشش کی جانے لگی، لیکن تیمور ملک انتہائی دراندیش تھا۔ اس نے پہلے ہی پیش بینی کر کے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر منگول قلعہ فتح نہ کر سکے تو وہ یقیناً دریا کے بہاؤ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اپنے دفاع اور بچاؤ کے لیے اس نے پہلے سے 12 جہاز بنوا رکھے تھے، جن پر مضبوط چھتیں ڈال کر انہیں مکان نما شکل دی گئی تھی۔ ان کی دیواروں پر تیر اندازی کے لیے سوراخ رکھے گئے تھے تاکہ اگر دشمن قریب آنے کی کوشش کرے تو تیر اندازوں کے ذریعے اسے فوراً پیچھے دھکیل دیا جائے، اور ساتھ میں ان کشتیوں کی چھتوں پر مٹی کا لیپ کر دیا گیا تھا تاکہ منگولوں کے تیروں سے ان میں آگ نہ لگ سکے۔ چنانچہ جب منگولوں نے دریا کا رخ بدلنا شروع کیا تو پانی کے دباؤ کے باعث آہستہ آہستہ قلعے کی حالت مخدوش ہونا شروع ہو گئی، اور تیمور ملک کو احساس ہو گیا کہ اب زیادہ دیر اس پناہ گاہ میں ٹھہرنا ممکن نہیں۔ چنانچہ اس نے تدبیر اختیار کرتے ہوئے ادھر ادھر سے 70 چھوٹی کشتیاں جمع کی اور ایک رات خاموشی سے اپنا تمام ضروری سامان ان میں لادا، اور پھر اپنے باقی لشکریوں کو ساتھ لے کر نکل کھڑا ہوا تاکہ منگولوں کے گھیرے سے بچ کر محفوظ مقام کی طرف نکل سکے۔ لیکن منگول بھی بالکل غافل نہیں تھے۔ جیسے ہی انہوں نے قافلے کو حرکت کرتے دیکھا، انہوں نے کشتیوں کے ساتھ دریا کے کنارے دوڑنا شروع کر دیا۔ جب بھی منگول سپاہی کشتیوں کے قریب آنے کی کوشش کرتے، تیمور ملک کے تیر انداز ان پر تیروں کی بچھاڑ کر کے انہیں فوراً پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ جب یہ کشتیاں اور جہاز تیرتے ہوئے بناکت کے قریب پہنچے تو مسلمانوں نے دیکھا کہ منگولوں نے ان کا راستہ روکنے کے لیے دریا کے آر پار لوہے کی مضبوط زنجیریں تان رکھی تھیں تاکہ دریائی مسافروں کے اس قافلے کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے، لیکن قدرت کی مہربانی سے وہ زنجیریں دباؤ نہ سہ سکیں اور ٹوٹ گئیں۔ یوں تیمور ملک بخیر و عافیت منگولوں کے جال سے بچ کر آگے نکل گیا، مگر دشمن بھی سائے کی طرح ان کے پیچھے چلے آ رہے تھے اور دونوں اطراف سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں روز کا معمول بن چکی تھیں۔ منگول بلا کے کینہ پرور اور جابر تھے۔ 70 کشتیوں کے قافلے کو ایک ساتھ سنبھالنا تیمور ملک کے لیے مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ منگولوں کو جہاں بھی موقع ملتا وہ کسی نہ کسی کشتی کو گھسیٹ کر کنارے پر لگا لیتے، اس میں موجود تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیتے اور سوار تیمور ملک کے لشکریوں کو موقع پر ہی قتل کر دیتے۔ اگرچہ مسلسل تیمور ملک کے سپاہیوں اور کشتیوں کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی، مگر اس کا حوصلہ چٹان کی طرح جوان تھا۔ آخرکار موقع پا کر وہ ایک جگہ دریا کے مغربی کنارے پر اتر پڑا اور اپنے چند بچے کچے جانثاروں کی معیت میں جو ابھی تک اس کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے خوارزم کی طرف پیادہ روانہ ہو گیا۔ رفتہ رفتہ حالات اتنے کٹھن ہو گئے کہ ایک ایسا وقت بھی آ گیا جب اس کے تمام ساتھی شہید ہو گئے اور وہ بالکل اکیلا رہ گیا۔ اپنی حفاظت کے لیے اس کے ترکش میں صرف 3 تیر باقی رہ گئے تھے اور بدقسمتی سے وہ تیر بھی بغیر نوک کے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 3 منگول لشکری تیزی سے اس کا تعاقب کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ جب ان کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تب تیمور ملک نے کمال مہارت سے تاک کر ایک بے نوک تیر مارا جو سب سے آگے والے منگول کی سیدھا آنکھ میں جا لگا۔ وہ درد کی شدت سے وہی زمین پر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ کر آہوزاری کرنے لگا اور اس کا یہ حشر دیکھ کر باقی دونوں منگول خوفزدہ ہو کر واپس بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح تیمور ملک تمام خطرات سے نکل کر بخیر و عافیت خوارزم پہنچ گیا۔ چونکہ سلطان علاؤدین اس وقت خوارزم کی بجائے ستانہ شہر کے نواب میں خیمہزن تھا، لہٰذا وہ خوارزم سے نکل کر سلطان کی خدمت میں حاضری کے لیے ستانہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف چنگیز خان ایک عظیم الشان لشکر لے کر بخارا کی طرف بڑھا اور جلد ہی اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس موقع پر چنگیز خان کا چھوٹا بیٹا تولی خان بھی اپنے باپ کے ساتھ تھا۔ چنانچہ چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ جب زرنگ کے مقام پر پہنچا تو اس نے اپنے ایک مسلمان سفیر کو اہل شہر کے پاس اس غرض سے روانہ کیا کہ اگر وہ مقابلہ کرنے کی بجائے فرما برداری قبول کر لے تو یہی ان کے لیے بہتر اور سلامتی کا راستہ ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ مسلمان سفیر جب زرنگ کے لوگوں کے پاس پہنچا اور چنگیز خان کا پیغام انہیں سنایا تو شہر کے کچھ لوگ
اس اطاعت کے لیے ہرگز آمادہ نہ ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا کہ سب سے پہلے اس سفیر کو ہی قتل کر دینا چاہیے جو ایسا ذلت آمیز پیغام لے کر آیا ہے۔ جب اس خوفناک منصوبے کی بنک اس مسلمان سفیر کے کانوں میں پڑی تو اس نے اونچی جگہ پر چڑھ کر اہل شہر کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اے اہل شہر، میں بھی آپ ہی کی طرح ایک مسلمان ہوں۔ اگر آپ لوگ میری نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مقابلے کا ارادہ چھوڑ دیں اور خان اعظم کی اطاعت قبول کر لیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی جان و مال سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر آپ لوگ ضد میں آ کر مقابلے پر اتر آئے تو یاد رکھیں کہ آپ کے پورے شہر کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اس پر شہر کے اکابرین نے آپس میں غور و خوض کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کا اظہار کیا جائے۔